السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، القرآن کے 10 سورے آپ نے پڑھے ہیں، ترجمہ بھی، تفسیر بھی اور شان نزول بھی۔ سورہ ناس سے لے کر سورہ فیل تک الحمدللہ 9th میں آپ نے پڑھے ہیں، 8th میں۔ اب تو سورہ ہمزہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نوٹ بک کیسے مینٹین کرنی ہے۔ اوپر سورت کا نام لکھنا ہے، پہلے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ۔ پیارے بچوں، پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ لکھوں گی، 2 آیت مبارکہ کے اور سینٹنس بھی۔ اس کے بعد میں آپ کو شان نزول اور کچھ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جاؤں گی۔ پہلے سورہ کا نام سورۃ الہمزہ، اس کے بعد اس سائڈ لکھنی ہے آیاتہا۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں 9 ہے، یعنی 9۔ عربک میں ہو گیا 9۔ اس سائڈ لکھنا ہے مکی ہے کہ مدنی ہے۔ یہ مکی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جہاں تک ایک سائڈ سے لکھنا ہے عربی، دوسری سائڈ سے اردو، اور بیچ والی لائن ادھر تک ہی دینی ہے جہاں تک آیت پہنچ جائے گی۔ پہلا حرف ہے وائلل۔ لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ، وائلن ہو گیا خرابی، یعنی کشمیری میں ہم بولتے ہیں وال۔ وائلن عربک میں، اردو میں ہو گیا یہ خرابی۔ لکل ہو گیا واسطے، ہر لی ہو گیا ہر، واسطے ہر، واسطے ہر۔ ہمزت ہو گیا تانہ زن، یعنی اس تانہ چھ دِوان، تانہ زن۔ لمزہ ہو گیا عیب جو، آ گیا سمجھ میں؟ خرابی، واسطے ہر، تانہ زن، عیب جو۔ وائلن خرابی ہے، لکل واسطے ہر، ہمزۃ تانہ زن، لمزہ
ऐब जो। अब है सेंटेंस इसका। बड़ी खराबी है, नंबर 1, बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए हर ऐसे शख्स के लिए जो पेट पीछे ऐब निकालने वाला हो, ऐब निकालने वाला हो। आ गया समझ में? बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो पेट पीछे ऐब निकालने वाला हो गया। अब दूसरी आयत है। अल्लज़ी, जमा मालूम वअद्ददा, अल्लज़ी जो या जिस, जमा जमा किया, मालन माल, वअद्ददा वअद्ददा इससे गिन गिन कर रखा, इससे गिन गिन कर रखा। अब है सेंटेंस इसका। जो माल जमा करता हो और उसको जो माल जमा करता है और इसको गिन गिन के रखता है। अल्लज़ी जो या जिस, जमा किया, मालो माल, वअद्ददा इससे गिन गिन के रखा। जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन के रखता है। अजीज़ बच्चों, ये सूरह पाक मक्की है। ये मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ है, यानी मक्का
میں کچھ کفار ایسے تھے، ان میں سے جن خنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ ہر ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی بدگوئی کیا کرتے، یعنی تانہ زن رہتے اور عیب نکالا کرتے۔ یہ صورت انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ واضح ہو کہ ظلم و گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، جیسے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس کے مقرر کردہ فرائض نہ بجالانا، اس کے منع کردہ گناہوں کا مرتکب ہونا۔ دوسرے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جیسے کسی کا حق ادا نہ کرنا یا بلا وجہ کسی کو تکلیف و ایذا پہنچانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کے دل کو رنج پہنچانا، خصوصاً خاصان خدا کی دل آزاری کرنا۔ یہ دوسرے قسم کے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق کے متعلق ہے، والدین، بھائی بہن، باقی جو بھی بندے ہیں دنیا میں ان کے متعلق ہیں، ایسے سخت ہے کہ اگر ان کا مرتکب صاحب حق سے معاف نہ کیا جائے تو محض توبہ و استغفار سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر حقوق العباد میں کوئی فرق آ جائے، یعنی بندوں کے حقوق میں، جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اس کو معاف نہیں ہو جائے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور حقوق اللہ ہو گئے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو معاف کرتا ہے، وہ بار بار انسان کو بولتا ہے کہ آپ مانگو میں معاف کروں گا، مگر اگر کسی انسان کی حق تلفی ہو جائے تو جب تک اس کے سامنے جا کر وہ معاف نہ کرے تو تب تک معافی نہیں مل جائے گی۔ حقوق العباد میں سے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اور حدیث میں اس کو زنا سے سخت بیان فرمایا ہے۔ مکہ کے قریش کافر بدگوئی، غیبت میں زیادہ مبتلا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے اور غریبوں اور ایمانداروں پر طعنہ و تشنیع کرتے، ان کی نماز و عبادات کی نقلیں کر کے لوگوں کو ہنسایا کرتے اور نفرت دلایا کرتے۔ اس صورت میں ان کی اس فعل کی سخت مذمت فرمائی گئی اور اس کے مرتکب کے لیے المناک عذاب سنائی گئی۔ چنانچہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے پہلے ہی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی بڑی خرابی ہے دین و دنیا میں ہر ایسے شخص کے لیے جو پشت یعنی پیٹ پیچھے عیب نکالنے والا ہو، یس زن اس کٲشرن منٛز زیادے پہمت چھُ عادت، اور روبرو طعنہ دینے والا ہو، کیونکہ غیبت کرنے والا اور طعنہ و تشنیع کرنے والا دنیا میں تو اپنے اخلاق رذیلہ کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ذلیل رہتا ہے، عزت آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور لوگوں کی عداوت مول لیتا ہے، اور آخرت میں نار جہنم کی دردناک سزا بھگتنی ہوگی۔ پیارے بچوں، یہاں اس صورت میں کفار کی جس خصلت کا ذکر ہوا ہے، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ عادت کثرت سے رواج پائی گئی ہے، خاص کر ادھر ہمیں اپنے کشمیر میں کٲشرن منٛز چھُ اَسہِ زیادٕ پہمت یہ لبنہٕ یِوان یِم عادات یِم زن یتھ سورہ پاکس منٛز آمٕتۍ چھِ بیان کرنہٕ۔ معاملہ فہمی، صلح جوئی، تحمل و بردباری، نصیحت و خیر خواہی، ایثار ہمدردی کا خیال مٹتا جا رہا ہے، سُہ چھُیی نہٕ وۄنۍ اَسہِ منٛز روٗدمُت۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہے
اور اسلام کی مجموعی قوت کو ایک صدمہ عظیم پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس امت مسلمہ کی اصلاح کی صورت غیب سے ظاہر فرمائے، آمین۔ ایک ہماری بزرگان دین سلف صالحین میں سے تھے کہ عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں مجھ سے غیبت کی بابت مواخذہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی کی غیبت عمر بھر نہیں کی، جبکہ آج غیبت مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اپنی تعلیم میں سخت ترین گناہ قرار دیا ہے، اور بہتان کا درجہ تو اس غیبت سے بھی آگے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ طعنہ باز ہے، نہ لعنت کرنے والا ہے، نہ فحش بکنے والا ہے، نہ بے حیائی کرنے والا ہے۔ یعنی ایماندار کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو برا کہے، فحش بکے، گالیاں دیا کرے، ننگا لچا بن جائے کہ جو منہ میں آئے بک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس عیب جوئی، طعنہ زنی اور بدگوئی جیسی کافرانہ خصلتوں سے ہماری زبانوں اور قلوب کو پاک رکھے، آمین۔ عزیز بچوں، اب دوسری آیت میں آگے بتایا جاتا ہے کہ انسان جس میں یہ خامی پائی جاتی ہے، یعنی یہ ان خبیث عادات یعنی طعنہ زنی، عیب جوئی، بدگوئی کا سبب کبر و غرور، جو اپنے آپ کو اس سے بدگوئی کرتا ہے، اچھا اور برتر سمجھتا ہے، اس کبر و غرور کا بڑا سبب مال و دولت ہے، جس کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جس مال و دولت کو مارے حرص کے انسان ہر طرف سے سمیٹتا مارے، بخل کے گن گن کر رکھتا ہے، بخل کر کے ان پیسوں کو وہ گن گن کے رکھتا ہے کہ کوئی پیسہ کہیں خرچ نہ ہو جائے یا نکل کر بھاگ نہ جائے۔ اکثر بخیل مالداروں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ بار بار روپیہ شمار کرتے ہیں اور حساب نکالتے رہتے ہیں، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے، اور جس بخیل مالدار سے پوچھا جائے کہ یہ مال و دولت کس کے لیے جمع کیا ہے تو یہی کہے گا کہ وقت پر کام آئے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، یعنی جو حرص سے مال جمع کرتا ہے اور غایت محبت و فرحت اس کو بار بار گنتا ہے، یعنی پننہِ خوشی خاطر چھُ سُہ بار بار اتھ بیہوان گنزراونہِ اور خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے، یعنی ہمیشہ روزِ مال أمِس نِش، سُہ چھُ آسان اتھ بار بار گنزراوان۔ ایک دانا شخص نے اس پیسوں کے بارے میں ایسے بولا ہے، تم چھُ ووٚنمُت کہ یہ ہسا چھُ، اتھ چھُ اردوس منٛز ناو دینار، دینار، دین تہٕ نار، دال یہ نون گو دین، ایسے میں سمجھاؤں گی، ہو گیا دین۔ دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نار ہو گیا نار ہی،
और एक साथ रुपयों का नाम है दीनार। इन पैसों का नाम क्या है? इसको ऐसे बोलते हैं दीनार, यानी ये ज़िंदगी के साथ साथ नार है। इससे हम अमि सۭتۍ हेको अस नारस मज वातित। अगर असी पोंसह पन्ने ज़िंदगी सۭतۍ सۭतۍ थो, अस बनो ये दीनार, ये पोंसह बनो अस पन्ने ज़िंदगी हुंद मकसद, तो तेली वातनाय अस ये नारस कुन। इसलिए गछ न अथ दीनारस कुन गछ न अस गछ सियोद बासुन, ये पोंसह अथस मज रटित गछ अस सियोद बासुन कि यह हसा छु दीनार, यह छु म्यानि ज़िंदगी सۭतۍ नार नार। अस गछो अथ सۭतۍ गछो न ज्यादा मोहब्बत करन के, बल्कि गछो अस अथ सۭतۍ नफरत करन। अस गछ योहे रोजन ख्याल कि यह हसा छु सानि ज़िंदगी से नार, ज़िंदगी सۭतۍ सۭतۍ छु अस नार। इसलिए छु अथ उर्दूस मज ये नाव आमुत थवने दीनार। तो यम जन सालिहीन, यम जन बुजुर्ग हजरात ٲسۍ तिम ٲسۍ नہٕ अथ सۭतۍ अमी ज्यादा मोहब्बत थवन के। इसलिए अजीज बच्चों, इन दो आयात मुबारका से पर गौर करके अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करना। अजीज़ बच्चों, जिन बच्चों ने, जो नए बच्चे हैं या जिन बच्चों ने नोटबुक मेंटेन नहीं की होगी, जिन्होंने सूरह नास से नहीं लिखा होगा, अगर वो 6th 7th और 8th के यूट्यूब ग्रुप में जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, तो उनको मैंने आज सूरह नास से ही शुरू किया। तो जिन नए बच्चों ने या किसी ने नोटबुक मेंटेन नहीं की होगी पिछले साल, तो वो उनके ग्रुप में जाकर यहाँ से ये 11वां सूरा पढ़ ले और उधर से सूरह नास से शुरू करे। और जो 10th के बच्चे हैं, मुझे मालूम ही है कि उनको आज पढ़ने की बहुत परेशानी होगी, मगर वो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 9th में बड़े शौक़ और ज़ौक़ से अल कुरान को पढ़ा, इन 10 सूरा को पढ़ा। अल्लाह ताला उनको इसी की बरकत से कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मुझे पूरी उम्मीद है उन पर कि वो इसकी तरफ फिर से ख़ास तवज्जो रखे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही कीमती है। आगे जाकर PUC से ये कहीं नहीं मिलेगा, और अगर इसकी तरफ वो पूरा ख्याल रखे और 10 सूरा पढ़ें, तो ज़िंदगी भर इनको ये काम आएंगे इंशाअल्लाह, और इसी की बरकत से वो कामयाब व कामरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।